बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज के शो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, नेतन्याहू, उनका विजिट अमेरिका का, उस पे बहस करें कि वो कामयाब है, नाकाम है, उसके असरात इजराइल की सियासत पे क्या पड़ेंगे, अमेरिका की सियासत पे क्या पड़ेंगे। क्या ये विजिट जो था वो रिएक्शन तो नहीं था कहीं जो चीन की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में पीएलओ और हमास के दरमियान में जो दोस्ती का मुआहदा हुआ है, इसमें तकरीबन 14 फ़लस्तीनी और जो ग्रुप्स हैं वो भी उसके अंदर शामिल थे। सबसे पहले एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। पहले तो अपने सफारतकारी के तजर्बे में काइंडली ये बताइएगा कि नेतन्याहू के दौरे को और चौथी बार कांग्रेस के अंदर एड्रेस करने को आप कैसे ग्रेड करती हैं? क्या ये सक्सेसफुल इसे हम तस्लीम करें या अनसक्सेसफुल फेलियर था कंप्लीटली? देखिए, सक्सेस और फेलियर तो डिफाइन होता है by defining what objective was there. If we define the objective, then we can say whether that objective was achieved or it was not achieved. हुँ, So for some it might be successful with it, क्योंकि ये उनकी चौथी दफा थी कि नेतन्याहू को कांग्रेस में स्पीच देने का मौका दिया गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। स्वाय एक और के किसी और सरबराने मुमलिकत या उसको ये मौका नहीं दिया गया। हुँ, उस लिहाज से अगर आप देखें, आप कह सकते हैं सक्सेसफुल। लेकिन आप अगर उसकी हकीकत देखें तो आधी कांग्रेस ने उसमें से वॉक आउट कर दिया, और जो वहां थे उन्होंने प्लकार्ड्स लगाए हुए थे नेतन्याहू टेरर। हुँ, और कांग्रेस के बाहर जो जुलूस निकल रहे थे, हुँ, जिसमें उसको बुरा भला कहा गया, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको बेनकाब किया गया, हुँ, तो उसने अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया तस्लील होने के लिए। हुँ, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, हुँ, कि क्या वो कामयाब था या वो नहीं था। बहुत से कयास राइयां ये हैं कि उनकी विजिट के बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली अपनी कुर्सी करना, क्योंकि उनको अपने घर में भी जो है वो लानत मलामत हो रही है, हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं सारी दुनिया से उनको। जो पहले होलोकॉस्ट के विक्टिम्स बनते थे, वो आज होलोकॉस्ट के परपेट्रेटर्स बन। हुँ, तो आप देखिए कि पूरा जो जूइश नैरेटिव था सिंस वर्ल्ड वॉर टू, उसको इन्वर्स कर दिया। हुँ, हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा उनको ब्लो है, हुँ, जूइश कम्युनिटी एट लार्ज। सो उनको बहुत ज्यादा ये नदामत और एक नफरत से वो नेतन्याहू की पॉलिसी को देख, अब तक दुनिया में इतना रिएक्शन कभी नहीं हुआ था। जुल्म और सितम तो वो ढाते आए हैं, और मजे की बात ये कि जालिम ही अपने आप को मजलूम बनाता है। हुँ, वो अपने आप को जुल्म के शिकार होने पे दुनिया से सिंपैथी लेके उन्होंने अपनी ये एक छोटा सा बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद एनक्लेव लिया था कि इनको सांस लेने की, जीने की जगह हो। अब फलस्तीन को एक छोटा एनक्लेव नहीं मिल रहा अपने घर में। सो इट इज ऑल इनवर्स। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि वो चाहता है कि जंग तवील हो ताकि इलेक्शंस ना हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर इलेक्शंस हुए तो वो कामयाब नहीं हो। सो वो अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस की अ, उसमें आया था। अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस तो आई थिंक वो जो एग्रीमेंट्स उनकी हैं वो अभी तक वैलिड है। आई थिंक जो अभी राइज है एग्रीमेंट, वो भी 2028 तक राइज। सो उसके पास 3-4 साल हैं अभी बिफोर दे स्टार्ट रीनेगोशिएटिंग अनदर एग्रीमेंट। सो वो इतना बड़ा उनके लिए मसला नहीं था।
پر وہ اپنی جو ڈومیسٹک ووٹرز تھے ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا اتنا بڑا مطلب سپورٹ بینک ہے، جو کہ اس وزٹ میں واضح ہوا کہ ہے تو صحیح، پر اب اتنا پکا نہیں جتنا اس نے سوچ، تو اس کا ایکسپوجر ہوا۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس نے جب یہ ہوشیاری اس کی دیکھی کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس نے چائنا کارڈ پلے کرنے کی کہ دیکھو یہ فلسطین کو جو ہے چائنا متحد کر رہا ہے، اور یہ حماس جو کہ ایران بیکڈ ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، سو ایران کی پشپنائی کی جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے، ایران کو ختم کرنا ہے، تو ہم اگر اکٹھے کھڑے نہ ہوئے تو یہ لوگ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے۔ سو ایک خوف و ہراس سائیکولوجیکل جو ہے نا، وہ امریکن ڈیسیژن میکرز کے دماغ میں ڈالنے کے لیے وہ وہاں گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ چین نے کس طرح سے کیا، وہ الگ بات۔ آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کی رائے سنی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ناکام دورہ ہے، جو اس کے مقاصد تھے کہ اس سے سیاسی طاقت حاصل کی جائے، وہ حاصل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ میں ان کو اس حد تک پذیرائی نہیں ملی جس حد تک وہ امید کرتے تھے، جس سے ان کی سیاسی طاقت گھر کے اندر مضبوط ہوتی، اور اس کی ایک ثبوت کے طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ کانگریس میں مور دین 50% کانگریس میں نہیں تھے، بلکہ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہاں سے باہر سے لوگوں کو لا کے اس ہاؤس کو فل کروایا گیا۔ البتہ اب اس کا تاثر خود جو اسرائیل کے فارمر ہیڈ ہیں شن بیٹ کے، جن کا نام ہے امے ایالون، وہ کہتے ہیں کہ وی آر لوزنگ آر آئیڈینٹی ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے جیو، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو وی بورن ود دس آئیڈیا کہ وی وڈ نیور کل اینی ون، لیکن اب ہم جب جنگ میں جاتے ہیں تو ہم نیگوسیشن کے لیے نہیں جاتے، ہم مارنے کے لیے جاتے ہیں، اور اٹ ہیز بیکم آر سیکنڈ نیچر، تو لہٰذا وی آر لوزنگ آر آئیڈینٹی۔ یہ ریئلائزیشن ہے اس ساری جو صورتحال مڈل ایسٹ میں بنی ہے اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مختصر انداز سے جو کی نکتہ ہے جسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زائنسٹ پالیسی ہے، جس کو 1982 میں ایک زائنزم کا مشہور ٹاپ آف دا رینک جو ایک ریسرچ جرنل ہے جس کا نام ہے کینومن، اور اس کینومن کے اندر یہ ایک پبلش ہوا زائنسٹ پلان، اور اسے پبلش کیا اودات اینون نے اگست 1982 کے اندر، جس کو لیٹر آن 1982 میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر زائنزم کے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے مڈل ایسٹرن ریاستوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں کنورٹ کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، جیسے یوگوسلاویہ کو 7 ریاستوں میں تبدیل کیا، تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر بالکنائزیشن نظر آئی۔ اس پوری اسکیم کو بالکنائزیشن اسکیم کہا جاتا ہے۔ عراق میں ایک طرف کردس نظر آتے ہیں نارتھ میں، ساؤتھ میں شیعہ نظر آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سنی پاپولیشن۔ سیریا کو دیکھیں فریگمنٹیڈ ہے، لیبیا کو دیکھیں فریگمنٹیڈ ہے، اور پھر اسی طرح سے سوڈان کو دیکھیں، نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان۔ تو بالکنائزیشن کے ذریعے سے زائنزم کو ہم کامیاب بنائیں گے، اور اس پالیسی کو جو نیو کون سے اسپیشلی پریزیڈنٹ بش کے وقت میں وہ پینٹاگون کے اندر انہوں نے اس کو اون کیا، اور ایک قسم کا ہیواک، ایک پروفیسر امریکن کہتے ہیں کہ یہ جو ہیواک نظر آتا ہے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر، یہ امریکنز نے کیا، اور یہ ذرا زائنسٹ پلان تھا، زائنزم کا یہ پلان تھا۔ لیکن اسی پلان کے تحت پھر ہم نے دیکھا کہ پی ایل او اور حماس کے درمیان میں تقسیم ہوئی، اور انفیکٹ حماس جو ہے اسرائیل نے کریٹ کی، جسے میں نے پہلے بھی اپنے کسی ویلاگ کے اندر ذکر کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے، اس بالکنائزیشن کی پالیسی کے ذریعے سے جو فلسطینی ریاست کا آئیڈیا ہے اسے تہس نہس کرنا ہے، جس کو ابھی اسرائیلی پارلیمنٹ نے 68 ووٹ سے کہا کہ فلسطینی ریاست اسرائیل کی ریاست کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اب جب چین اس طرح کی دوستی کرواتا ہے اور ایک معاہدہ طے کرواتا ہے 14 گروپس فلسطینیوں کے درمیان میں، تاکہ جو فلسطین کا جو آئیڈیا ہے اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد سے اس کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، اندرونی معاملات یہ خود طے کریں گے۔ تو چین کی جو ڈپلومیسی کے نتیجے میں یہ جو ایک بالکنائزیشن کی پالیسی کا جو فیلئر نظر آتا ہے، چین کا سیریا اور روس کا سیریا میں اسد کی رجیم کو کنسولیڈیٹ کرنے میں مدد، ایران کی رجیم کے پیچھے سے آپ کو بیک اپ نظر آتی ہے،
اور مڈل ایسٹرن افیئرس میں اس وقت فلسطینی جو معاملہ چل رہا ہے اس میں چین کی جو سفارتکاری ہے اس کا سر فہرست رہنا یونائٹڈ نیشن کے اندر، انٹرنیشنل باڈیز کے اندر، اور خود اپنی سفارتکاری سیکرٹ ڈپلومیسی کے ذریعے، تو یہ بنیادی وہ جو پلان ہے، اس پلان زائنزم کے اس پلان جس کے ذریعے سے امریکن ایواک پیدا کرتے ہیں اس کو ناکام بنا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ امریکہ میں نظر آئے، لیکن جو سپورٹ اینڈ پاور وہ ڈرا کرنا چاہ رہے تھے امریکہ سے وہ اس طرح سے کامیاب نظر نہیں آ رہے۔ اس پہ میں تفصیلاً ایک ویلاگ اور کروں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔